کانوا لا یتناہون عن منکر، وہ منع نہیں کرتے تھے برائی کے کاموں سے، فعلوہ جو وہ کرتے تھے ایک دوسرے کو۔ ظاہر ہے کہ جو کام بندہ خود کر رہا ہے وہ کس منہ سے کسی دوسرے کو منع کر سکتا ہے؟ اب دیکھیں یہاں پہ یہ نہیں آیا کہ وہ نیکی کا حکم نہیں دیتے تھے، یہ بڑی حیران کن بات ہے، اور میں اس کو بار بار ایمفسائز کرتا ہوں کہ نیکی کی دعوت کرنا یہ دنیا کا آسان ترین کام ہے، برائی سے روکنا دنیا کا مشکل ترین کام ہے۔ یہاں پہ یہ نہیں آیا کہ وہ نیکی کا حکم نہیں دیتے تھے، صرف ایک غلطی کا ذکر ہوا ہے بڑے پیمانے پہ، جسے کہتے ہیں نا ہم اردو میں کہ ہاتھی کے پاؤں میں سب کا پاؤں، سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ برائی سے نہ روکنا، تو اس میں امپلائڈ ہے کہ نیکی کا حکم بھی نہیں دیتے ہوں گے، یا اگر وہ نیکی کا حکم دیتے بھی تھے تو وہ کوئی افیکٹو نہیں ہے جب تک آپ برائی سے نہ روکیں۔ یہی ہمارا تبلیغی جماعت سے بھی اختلاف ہے، وہ کہتے ہیں جی ہم نے اپنی کتاب کا نام فضائل اعمال رکھا ہے، ہم نے صرف لوگوں کو نیک کاموں کی ترغیب دلانی ہے، جب لوگ نیکی کی طرف آئیں گے خود برائی چھوڑ دیں گے۔ ایسے کبھی نہیں ہوتا، اور پریکٹیکلی نظر بھی آ رہا ہے کہ ہوتا بھی ایسے نہیں ہے، چلے بھی لگ رہے ہوتے ہیں، دودھ میں پانی بھی مل رہا ہوتا ہے۔ کیوں؟ بھائی نیکیوں پہ زور ہے، اور کہیں تحت الشعور میں یہ بات بیٹھ جاتی ہے کہ قیامت والے دن شاید ہماری نیکیاں اتنی ہو جائیں کہ ہمارے گناہوں کا کفارہ بن جائے۔ اب یہ بہت سینسٹیو ایشو ہے اس طرح کی سوچ رکھنا، کیونکہ سورۃ البقرہ میں جو 7 یونیورسل ٹروتھ آئے ہیں ان میں سے ایک یہ بھی تھا کہ اگر کسی شخص نے ایک گناہ بھی کیا اور اس گناہ نے اس کا احاطہ کر لیا، وہ مارا گیا قیامت والے دن۔ اللہ تعالیٰ کسی ایک بڑے گناہ پر جو متواتر کیا جائے ایسی گرفت فرما سکتا ہے کہ اس کی باقی نیکیاں بھی اس کا شاید مقابلہ نہ کر سکے۔ تو یہ بڑا سینسٹیو ایشو ہے، اس کو ہلکا نہیں سمجھنا چاہیے۔ تو وہ منع نہیں کرتے تھے برائی کے کاموں سے، لبئس ما کانوا یفعلون، بے شک وہ بہت ہی برے اعمال تھے جو وہ کیا کرتے تھے، جن میں سب سے برا عمل یہ کہ وہ برائی کے کاموں سے روکتے نہیں تھے۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے، ہو سکے تو برائی کو ہاتھ سے روکو۔ ظاہر ہے کہ ہاتھ سے روکنا حکومت وقت کا کام ہے، یا انسان اپنے گھر والوں کے ساتھ ایسا معاملہ کر سکتا ہے، بیوی بچوں کے ساتھ جن پہ وہ حاکم بنایا گیا ہے، مسئول ہے، اللہ کی بارگاہ میں اکاؤنٹیبل ہے۔ اگر ہاتھ سے برائی نہیں روک سکتے تو زبان سے نہیں تو کم از کم دل میں برا جانو، لیکن فرمایا ذالک اضعف الایمان، یہ سب سے کمزور درجہ ہے ایمان کا کہ کوئی شخص صرف برائی کو دل میں برا جانے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی اپنے بندے سے یہ چاہت ہے کہ زبان سے کم از کم برائی کو برائی کہا جائے، گونگا شیطان نہ کوئی بنے۔ ڈاکٹر سراج صاحب فرماتے تھے نا، گونگے شیطان نہ بنو۔ حقیقت بات ہے خود نیکی کا کام کرنا بہت آسان ہے، لیکن کسی کو برائی سے روکنا یہ دنیا کا مشکل ترین کام ہے۔ آپ کو یعنی زندگی آپ کے لیے جیرن بنا دیں گے لوگ اگر آپ کسی کو برائی سے روکیں گے۔ اچھائی کی دعوت کریں، سب لوگ خوش ہیں۔ آپ جائیں بڑے سے بڑے پولیٹیشین کو، بڑے سے بڑے کسی ڈان کو جا کے کہیں کہ 5 وقت نماز پڑھنی چاہیے، وہ بڑا خاموشی سے سنے گا۔ لیکن آپ اس کو اگر جا کے یہ کہیں کہ یہ حرام خوریاں چھوڑ دو جو تم گورنمنٹ کے فنڈ کے اندر خرد برد کرتے ہو اور ناحق لوگوں کا مال ہڑپ کر رہے ہو، قیامت والے دن تمہاری پکڑ ہوگی، جناب آپ دیکھیں اس کی چہرے کی تیوری، اور جب موقع ملے گا چھوڑے گا نہیں آپ کو، کیونکہ آپ نے اس کو برائی سے روکا۔ اور یہ اتنا مشکل کام ہے کہ پیغمبروں کی موجودگی میں بھی، پیغمبروں کے ہوتے ہوئے بھی، اس زمانے کے لوگ جو اللہ کے ماننے والے ہوتے ہیں وہ بھی اس بات کو ایکسپٹ کرنے کے لیے بعض اوقات تیار نہیں ہوتے۔ حضرت عیسیٰ ابن مریم بنی اسرائیل سے تھے نا، اللہ نے انہیں مسیحا بنا کر، منجی اور ہادی بنا کر بنی اسرائیل کے لیے بھیجا۔ یہودیوں کے پاس پروفیسیز موجود تھی کہ ہمارے اندر ایک مسیح آئے گا، وہ آ کے چلا گیا، وہ آج تک انتظار میں ہے، اور جب دجال آئے گا نا وہ ہوگا مسیح الدجال، جھوٹا مسیح، کیونکہ حضرت عیسیٰ بھی مردے زندہ کرتے تھے، وہ بھی مردے کو زندہ کرے گا، لیکن وہ جھوٹا مسیح عیسیٰ ابن مریم سچے مسیح، وہ اس کو اپنا مسیح مان لیں گے۔ تو عیسیٰ ابن مریم جب بیت المقدس میں جا کے ان کی غلطیاں ان پہ ہائی لائٹ کرتے تھے تو بجائے یہ کہ ان کی بات کو قبول کرتے، ان کے کفر کے فتوے انہوں نے جاری کر دیے۔ اللہ تعالیٰ نے غیبی طور پہ ان کی مدد کی اور انہیں زندہ آسمانوں پر اٹھایا، ادروائز وہ تو قتل کر دیتے۔
تو وہ تو پیغمبروں کے ماننے والے تھے جو بیت المقدس میں بیٹھے ہوئے تھے، کوئی بت پرست تو نہیں تھے، حضرت موسیٰ کے ماننے والے تھے، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان کی دم پہ پاؤں رکھ لیا تھا، حرام خوریوں سے، برائیوں سے، پیسے لے کے جھوٹے فتوے دینے سے انہوں نے روکا۔ انہوں نے کہا جناب کوئی میٹھی میٹھی باتیں کرو، فضائل مال پڑھو، یہ کیا کہہ رہے ہو آپ، یہ تو ہم نہیں سنیں گے۔ تو مجھے بتائیں، اگر حضرت عیسیٰ ابن مریم سے کوئی شخص حق بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے تو میں تو شاہی کوئی نہیں۔ وہ کہتے ہیں بابے تو شاہی کوئی نہیں، تو میں بھی کہوں گا یار میں تو شاہی کوئی نہیں، تسی بھی شاہی کوئی نہیں، آپ سے کس نے سننی ہے بات، نہیں چھوڑیں گے۔ ایک بڑی رکت انگیز حدیث ہے صحیح مسلم کی، عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں، میں نے اپنے کربلا والے ریسرچ پیپر میں یہ حدیث ڈالی ہوئی ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا جب کبھی بھی دنیا میں اللہ کا کوئی پیغمبر آیا نا تو اس کے ساتھ کچھ مخلص ساتھی ہوتے تھے جو اس کا ساتھ دیتے تھے، اور وہ کوئی کمپرومائز نہیں کرتے تھے، جس طرح پیغمبر نے کہا ویسے ہی کرتے تھے، سمعنا واطعنا۔ لیکن پیغمبر کے دنیا سے جانے کے بعد، ان کے وہ چند مخلص ساتھیوں کے دنیا سے اٹھ جانے کے بعد، ایسے لوگ ان کے جانشین بن جایا کرتے تھے، اور نبی علیہ السلام نے اس کو اپنے لیے بھی فرمایا۔ ہاں یہ نہ سمجھیے گا کہ آپ نے پچھلے، آپ فرمایا کوئی پیغمبر ایسا نہیں ہے کہ جس کے ساتھ ایسا نہ ہوا ہو، مینز میرے ساتھ بھی ایسا ہوگا۔ اس کا ذکر تو سورہ مریم میں بھی موجود ہے کہ پیغمبروں کے جانے کے بعد ناخلف لوگ ان کے جانشین ہوئے۔ اسی آیت کے کانٹیکسٹ میں نے بنو امیہ کے حوالے سے مسئلہ نمبر 116 سی اور ڈی ریکارڈ کروائے تھے، اور اس میں یہی حدیث کوٹ کی تھی۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب وہ مخلص ساتھی بھی اٹھ جاتے ہیں نا، یعنی اگر میں حضور کے کیس میں کہوں کہ خلفائے راشدین اٹھ گئے، پھر ان کے جانشین ایسے لوگ بن جاتے ہیں کہ جو وہ کہتے ہیں اس پہ خود عمل نہیں کرتے، اور جو انہیں عمل کرنے کے لیے کہا گیا تھا نا اس کی مخالفت کرتے ہیں، یعنی بالکل الٹ چلتے ہیں، جس چیز کا حکم تھا اس کی مخالفت کرتے ہیں، اور جس سے منع کیا گیا تھا اس کام کو کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا جو کوئی شخص ایسے لوگوں کے خلاف اپنے ہاتھ سے جہاد اور قتال کرے وہ مومن ہے۔ اب مجھے بتائیں، حسین ابن علی اگر یہ کام نہ کرتے، لوگ کہتے ہیں اطاعت امیر کی حدیثیں کہاں گئی، تو یہ حدیث مسلم شریف سے کہاں گئی کہ جو کوئی اپنے ہاتھ سے ایسے حکمرانوں کے خلاف جہاد کرے وہ مومن ہے، جو اپنی زبان سے جہاد کرے وہ مومن ہے، جو اپنے دل میں برا جانے وہ بھی مومن ہے، لیکن وہ سب سے کمزور درجہ ہے۔ یہ حدیث ایک تابعی نے صحیح مسلم میں آتا ہے، اسی حدیث میں بیان کی عبداللہ ابن عمر سے، تو عبداللہ ابن عمر نے اس حدیث کو ماننے سے انکار کر دیا، کیونکہ عبداللہ بن عمر تو آپ کو پتہ ہے صوفی طبیعت کے آدمی تھے، انہوں نے تو حکمرانوں کے ساتھ کمپرومائز کیا ہوا تھا۔ اس میں تو یعنی ان کو یہ نظر آیا ہوگا، اب یہ کہہ رہے ہوں گے اس حدیث میں تو نہیں لکھا ہوا، لیکن جائیں گورے کی عدالت میں فیصلہ کروا لیں کہ ان کو اس حدیث کو قبول کرنے سے کیا مسئلہ تھا، جب ایک سکہ تابعی بیان کر رہا ہے۔ اس سکہ تابعی نے کہا کہ حضرت یہ حدیث میں نے ابن مسعود سے، آپ سے سینئر بندے سے سنی ہوئی ہے۔ انہوں نے حدیث کا انکار کیا، کیونکہ حدیث مانتے تو ان کو بھی حسین بننا پڑتا۔ اسی لیے میں کہتا ہوں نا، ابن عمر میں اور ابن علی میں بڑا فرق ہے۔ وہ تابعی کہتا میں بڑا عرصہ انتظار میں تھا، اللہ کا کرنا ہوا کہ ابن مسعود تشریف لے آئے مدینہ شریف میں، تو مجھے عبداللہ بن عمر کہنے لگے کہ ابن مسعود آئے ہیں تو ہم ان کی زیارت کے لیے جاتے ہیں۔ ظاہر وہ سینئر صحابہ تھے، ٹھیک ہے، اور صحابہ میں ان کی ایک عزت تھی شروع کے مسلمانوں میں سے، اور پھر عبداللہ بن عمر کے والد ہی نے انہیں پرشین امپائر گری تو عراق کا چیف جسٹس لگایا ہوا تھا ابن مسعود کو، وہ چھوٹی پرسنالٹی تو نہیں تھے۔ وہ کہتے ہیں جب میں وہاں گیا تو اب بجائے یہ کرنے کے کہ میں ابن عمر کو اس غلطی کے اوپر آر دلاتا، میں نے ابن مسعود سے کہا کہ حضرت وہ آپ نے ایک دفعہ مجھ سے ایک حدیث بیان کی تھی اس طرح کہ جب پیغمبر دنیا سے چلے جاتے ہیں پھر ایسے لوگ ناخلف ان کے ساتھیوں کے اٹھنے کے بعد جانشین بن جاتے ہیں، ان سے جو قتال کرے ہاتھ سے وہ مومن ہے، جو زبان سے کرے وہ مومن ہے، جو دل میں کرے وہ مومن ہے، لیکن وہ تو آخری درجہ ہے۔
تو ابن مسعود نے فرمایا ہاں میں نے یہ بات نبی علیہ السلام سے خود سنی تھی. تو وہ کہتے ہیں پھر ابن عمر کو اصل میں نے میسج ڈلیور کرنا تھا، خاموش، ان کو میسج ڈلیور ہو گیا. اللہ کا شکر ہے صحیح مسلم میں یہ حدیث موجود ہے، اور امام مسلم کے قربان جاؤں انہوں نے ایمان والے چیپٹر میں اس حدیث کو لیا ہے، شروع کی 177 175 یہ نمبرنگ ہے اس کی، اور یہ میں نے پمفلٹ میں ڈالی ہوئی ہے پورا ایک مقدمہ بلڈ کرنے کے لیے. اب حسین ابن علی تو یہ سوچتے تھے کہ میرے نانا دین کے کسٹوڈین ہیں، امام الانبیاء ہیں، میں ان کا بچہ ہوں، ہمارے گھر سے دین پوری دنیا میں بٹا ہے، اگر میں کمپرومائز کر لوں حاکم وقت کے ساتھ تو اس کا مطلب ہے کہ اس کی بری حکومت لیجیٹمائز ہو جائے گی. لوگ کہتے ہیں نا کہ جی حسین ابن علی کو کیا مسئلہ تھا، جب باقی لوگوں نے بیعت کر لی تو حسین ابن علی بھی کر لیتے. جب مودودی صاحب کے سامنے کسی نے جملہ بولا تو مودودی صاحب نے فرمایا میں تم سے یہ پوچھتا ہوں کہ جب حسین ابن علی نے بیعت نہیں کی تو باقی لوگوں نے کیوں کر لی؟ کیونکہ وارث رسول تو وہ تھے، علمی وارث. ویسے تو دین وراثت میں نہیں جاتا، لیکن اہل البیت کو تو اللہ نے چنا ہے نا. پھر جنتی نوجوانوں کے سردار اس منصب پہ تھے. حسین ابن علی نے پھر کمپرومائز نہیں کیا. جب صلح حسن کی آخری شرط بھی ٹوٹ گئی تو انہوں نے پھر یزید کے خلاف قیام کیا. خروج کا لفظ ویسے نٹوریس ہے، برے قیام کو خروج بولا جاتا ہے جیسے خوارج نے کیا. جو اچھا قیام ہے اس کے لیے قیام کا لفظ استعمال ہوتا ہے، خروج کا نہیں ہوتا. لیکن اگر کوئی سے یوز بھی کر لے برے حکمران، ویسے ٹرمنالوجی کے طور پہ یوز ہوتا ہے حکمرانوں کے خلاف خروج. وہ کہتے ہیں جب تک کفر بوا نہ دیکھیں کوئی کھلا کفر تو حکمرانوں کے خلاف خروج جائز نہیں ہے، اور ایک کفر بوا ہو تو خروج جائز ہے. وہ جو خروج جائز ہوتا ہے نا اسی کو قیام بھی کہا جاتا ہے. اس لیے آپ دیکھیں اہل تشیع خروج حسینی نہیں قیام حسینی ٹرم بولتے ہیں، مختار سقفی کا قیام بولتے ہیں، وہ خروج نہیں بولتے کیونکہ وہ نٹوریس ٹرم کے طور پہ. تو اس سے پہلے بھی وہ آیت گزر چکی ہے کہ کیوں نہیں روکا ان کے علماء اور صوفیوں یعنی رہبان نے ان کو حرام خوری کرنے سے اور برے اعمال کرنے سے. اب مجھے بتائیں جب اللہ تعالیٰ بار بار اس چیز کا ذکر کر رہا ہے کہ جو اللہ والے ہیں ان کا کام ہے کہ برائی سے روکیں، تو نبی علیہ السلام کے مبارک زمانے کے بعد خلفائے راشدین کے بعد جب برائی ہو رہی ہو تو اس وقت سب سے بڑے اللہ والے داتا صاحب تو نہیں ہوں گے، معین الدین چشتی تو نہیں ہے، شیخ عبد القادر جیلانی تو نہیں ہے. اس وقت تو سب سے بڑے اللہ والے وہ تھے واقعی جن کے پیچھے اللہ کھڑا ہوا تھا، حسین ابن علی. تو لوگوں کو حکمرانوں کے خلاف کھڑے ہونے کی جو ممانعت والی احادیث ہیں وہ پتہ ہے، تو یہ احادیث بھی تو موجود ہیں، اس سے بڑھ کر قرآن میں جو یہ باتیں آئی ہیں. ہاں اس پہ بات ہو سکتی ہے کہ وہ کس لیول پہ جا کے قیام کا وقت آئے گا، کس وقت صرف زبان سے برا کہنا ہے، کس وقت دل میں رکھنا ہے. اللہ کے فضل سے اس وقت تو امت دل میں ہی رکھے بیٹھی ہوئی ہے، اور زبان کی ذمہ داری میرے سپرد کی ہوئی ہے. ہمیں آ کے لوگ گلے لگ رہے ہوتے ہیں جناب بڑا اچھا کام کر رہے ہیں جی اے بھی کرو. ہم کہتے ہیں تسی جناب ایک کتوں سنے، کہتے جی وہ ساڈے محلے دا مولوی بیان کر رہا سی تو میں کہا انہوں جا کے پوچھو، اور نہیں جی کیوں کڈال لگے ہو. تو ہمیں آ کے مشورہ دے رہے ہوتے ہیں تسی بیان کرو. ٹھیک ہے ضرور دیں مشورہ، ظاہر اللہ نے سب کو حالات و واقعات ایسے نہیں دیے. اب ہم تو اس ایک مشکل میدان میں اتر پڑے ہیں، ٹھیک ہے، تو ٹھیک ہے ہم ہی ذمہ داری پوری کر کے احسن طریقے سے ان چیزوں کو پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن عام آدمی بھی گونگا شیطان نہ بنے، اپنے اپنے فریم آف ریفرنس میں جہاں جہاں جتنی بات کر سکتا ہے، خصوصاً جسے بڑی پوسٹ ملی ہوئی ہے اس کو تو کوئی خطرہ نہیں ہے نا، وہ تو حق بات کر سکتا ہے نا. اور اس سے آپ دیکھیں بڑے بڑے دیندار لوگ وہ ڈرتے ہیں، وہ سن لیتے ہیں بات، کم از کم مخالفت نہیں کرتے. جس کی میں نے بار بار مثال دی ہے کہ آپ بیریئر ٹاؤن میں یا ڈیفنس ہاؤسنگ سکیمز میں چلے جائیں، آپ آمین اونچی کہیں یا رفع دین سے نماز پڑھیں، دیوبندیوں کے امام ہیں زیادہ تر، 90% دیوبندی ہیں. مجال ہے آپ کو کوئی اوے بھی کر جائے کیونکہ اسے پتا ہے میں نے اوے کیا تو یہ ہراسمنٹ شمار ہوگا، اگلے دن مجھے نوکری سے نکال دیں گے. لیکن جو مدرسے انہوں نے خود بنائے ہوتے ہیں وہاں پہ یہ فرعون اور ڈان بن کے بیٹھے ہوتے ہیں، وہاں تو جناب سلام پھیرتے ہی گالیاں نکالتے ہیں، غصے میں آ جاتے ہیں کیونکہ ان کی وہاں پہ حکومت چل رہی ہوتی ہے. تو ایٹ لیسٹ جہاں پہ کوئی بڑا ہے چندے دینے والا ہے اس کو کم از کم جرأت کرنی چاہیے کہ وہ تو بولے، کم از کم زبان سے کم از کم بولے. قیامت والے دن اگر کسی نے اللہ کے عذاب سے بچنا ہے نا تو کم از کم زبان سے بولنا
شروع کر دے. دل میں برائی جاننا کافی نہیں ہے. اصحاب سبت والا جو واقعہ میرا آپ کلپ دیکھیں، اس میں نے المستدرک للحاکم کی ایک حدیث بیان کی تھی صحیح سند سے کہ ابن عباس جب سورۃ الاعراف میں وہ آیات پڑھا کرتے تھے نا کہ مچھلی کا شکار کرنے والے 3 گروہ بن گئے تھے. ایک گروہ وہ تھا جس نے شکار کیا، دوسرا گروہ وہ تھا جو انہیں اس برائی سے روکتا تھا، تیسرا وہ تھا جو برائی نہیں کرتا تھا لیکن انہیں روکتا بھی نہیں تھا. اور وہ گروہ روکنے والوں کو کہتا تھا یہ تو جہنم میں جا رہے ہیں، تمہیں کیا تکلیف ہے؟ تو وہ آگے سے کہتے تھے تاکہ ہم اپنے رب کے حضور معذرت پیش کر سکیں کہ یا اللہ ہم نے زبان سے انہیں روکا تھا. تو قرآن میں آیا کہ وہ جو روکنے والا گروہ تھا نا، اس کو اللہ نے بچا لیا اور ان کو بندر اور خنزیر بنا دیا جو برے اعمال کر رہے تھے. اور جو تیسرا گروہ تھا نا، گونگا شیطان، یعنی فضائل اعمال پڑھنے والا، برائی سے نہ روکنے والا، ان کا ذکر تک اللہ تعالیٰ نے کرنا گوارا نہیں کیا. ابن عباس جب سورۃ الاعراف میں یاد پڑھا کرتے تھے نا، تو المستدرک للحاکم کی حدیث ہے، وہ اس پہ آ کے رویا کرتے تھے کاش مجھے کوئی بتا دے کہ اس تیسرے گروہ کے ساتھ کیا بنا تھا. کیونکہ وہ تیسرا گروہ بڑا آسانی والا ہے نا، کہ دل میں برا جان لے تاکہ اس کیٹیگری میں فال کر دے. زبان سے بولنے سے تو جان کو خطرہ زبان سے بولنے سے بھی ہو جاتا ہے نا.